أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صل على نبينا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانے وہ جہان کی جانے تو جہان بڑی صلی علی نبینا صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماشاءاللہ یہ جو انعقاد کیا گیا ہے محفل کا، جس سلسلے میں وہ ہے مطلب کی توسیع، اور اللہ تعالیٰ اس توسیع کو برکت عطا فرمائے۔ اور مزید وسعت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توسیع میں شریک ہونے والوں اور توسیع کرنے والوں اور سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور اللہ سب کو کشادگی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں کشادگی عطا فرمائے۔ بیسیکلی سلسلے کی ترویج اور اس کے وسعت کے لیے یہ سب اہتمام کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلسلے کو اور مزید وسعت عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہمیشہ بہتری کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس کو ہمیشہ بہتری کی کوشش کرنی چاہیے، مگر اس بہتری میں بہترین چیز بہترین اعمال ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر کرنا چاہیے، اور ہمارے اعمال جتنے بہتر ہوتے جائیں گے ہم اپنے بزرگوں کی جو مشن ہے اور مقصد ہے اس کو پورا کریں گے۔ بیسیکلی بزرگان دین
اور جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کی زندگی کا مقصد بہتری تھی، اور بہتری یہ تھی کہ وہ اپنے اعمال میں، اپنے رفقا کے اعمال میں بہتری لائیں، اور انہیں تقلید سے نکال کر عرفان، اور عرفان سے نکال کر احسان میں لے جائیں۔ یہی اصل مقصد ہے۔ مال و اسباب کتنا بھی بڑھا لیں گے، چھوڑ کر یہی جانا، اور اعمال جتنے بہترین کر لیں گے اتنا ساتھ لے کے جانا ہے۔ انسان قبر تک 3 چیزیں ساتھ لے کے جاتا ہے اور 2 باہر چھوڑ دیتا ہے اور 1 اندر لے جاتا ہے۔ انسان بیسکلی سفر میں ہے، اور یہ سفر ہے، سفر در وطن۔ اگر کسی نے اس بات کی اہمیت کو جان لیا کہ سفر در وطن کیا ہے، تو بہت کچھ اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ بہتر سفر در وطن جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے جب عالم رویا سے سفر شروع کیا اور وہ ماں کے وطن میں آ گیا، اب وہاں سے اس کا سفر شروع ہونا، باپ کی پشت میں، ماں کے رحم میں آنا، یہ سب سفر ہے، کہیں مقیم نہیں ہے، یہ مرحلے وار اپنا سفر کر رہا ہے۔ تو باپ کی پشت میں آتا ہے، پھر ماں کے رحم میں آتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے، اور پھر دنیا سے قبر کے لیے سفر کرتا ہے۔ اور جب قبر میں جاتا ہے تو یہاں بھی اس کا عارضی ٹھکانا ہے، اس کے بعد پھر سفر ہے اس کا ایک۔ اب اپنے اعمال کے مطابق وہ سفر ہے اس کا کہ یہ سجین جاتا ہے یا علین جاتا ہے، اس کے بعد جنت کا سفر ہے اس کا یا دوزخ کا سفر ہے۔ مقیم وہاں پر ہے یہ، کیونکہ جب یہ اپنے وطن سے نکلا ہے تو اپنے وطن میں واپس جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اتارا تھا، وہ وہاں مقیم تھے، اور وہاں سے اتارنا اس لیے تھا کہ سفر شروع کرو اپنا۔ اور سفر کر کے جب آدمی واپس ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ اپنے گھر جاتا ہے۔ تو اس کا بیسکلی گھر جنت تھا۔ اب فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ یہ اپنے گھر جاتا ہے یا غیروں کے گھر جاتا ہے، اور وہ دوسرا گھر جو غیروں کا گھر ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ نے اپنے دشمنوں کا گھر بنایا ہے وہ، اور جنت دوستوں کا گھر ہے۔ تو یہ جو اس کا راستہ ہے بیچ کا، کہ دنیا میں آ کر اور قبر تک جانا ہے، یعنی یہ پہلے ماں کا پیڑ دیکھا ہے، پھر یہ قبر کا پیڑ دیکھے گا، زمین کا۔ تو ان دونوں کے درمیان کا جو سفر ہے نا، وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ اس نے اپنے گھر لوٹنا ہے یا جیل خانے جانا ہے۔ تو اب فیصلہ اللہ نے اس کو اختیار دے کے دیا، اس پہ زبردستی نہیں کی گئی، اس کو اختیار دیا گیا، انبیاء بھیجے گئے، کتابیں بھیجی گئی، رہبر و رہنما آئے، انہوں نے اس کو ڈر بھی سنایا، اس کو خوشخبری بھی سنائی، ساری باتیں سنائی۔ اسی لیے سنائی کہ تو اپنا راستہ چن لے۔ اگر ہم وہ راستہ چنتے ہیں جو آدم علیہ السلام کا تھا تو واپس اپنے گھر ہی جانا ہے، اور ہم نے وہ راستہ چنا جو آدم کے دشمن کا تھا
یعنی کہ ابلیس کا، تو ہم نے پھر جیل خانے جانا. جیل خانہ دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں بھی ہے. تو اب ہمیں کوشش اس کو بڑھانے کی کرنی ہے جو اپنے گھر واپس لے جائے راستہ. بزرگوں کا قول ہے کہ یہاں کے لیے اتنا کر جتنا تجھے یہاں رہنا، اور وہاں کے لیے اتنا کر جتنا تجھے وہاں رہنا ہے. تو انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے وطن کے لیے، اپنے گھر کے لیے کرتا ہے. جیل خانے کے لیے کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن آٹومیٹک وہ راستہ اختیار کر لیتا ہے. اور وہ راستہ کیوں اختیار کرتا ہے کہ جب اس کے اندر دنیا کی محبت بڑھ جائے اور ضرورتوں کو مقصد بنا لے. دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں. مقصد یہ ضرورت کو مقصد بنا لیتا ہے انسان تو بھٹک جاتا ہے. اور نیکیاں دو طرح پہ ہوتی ہیں. نیکیاں دو طرح پہ اس طرح ہوتی ہیں، ایک انسان اپنے نفس کے لیے کرتا ہے اور ایک انسان اپنے رب کے لیے کرتا ہے. تو جو نفس کے لیے کی جاتی ہے یعنی کہ دکھاوے کے لیے، دکھاوے کا عنصر اس میں شامل ہو جاتا ہے. جو نفس کے لیے کی جاتی ہے بیسیکلی وہ نیکی جو ہے نفس کے لیے ہے. اور جو نفس کے لیے نیکی ہوتی ہے اللہ اس کا اجر اس کو دنیا میں دے دیتا ہے. اور یہ نیکی نہیں ہوتی، اس کے لیے گمراہی ہوتی ہے. کیونکہ وہ جو گمراہی کا کام نیکی سمجھ کے کرتا ہے تو ساری عمر اس سے نہیں نکل پاتا، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. اور نیکی جو رب کے لیے کی جاتی ہے وہ نفس پہ گرا ہوتی ہے. اور جب جو چیز نفس پہ گرا ہوتی ہے تو وہ نفس نہیں چاہتا کہ وہ اس کو کرے. وہ کہتا ہے اس کو کہ او پاگل دیوانے، کسی نے تو تیری نیکی دیکھی نہیں، اس کو فائدہ کیا ہوا تجھے؟ کوئی کہتا ہے ہاں یہ بات تو صحیح. تو کہتا ہے تو اگر نیکی کر لوگوں کو دکھائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کو ترغیب ہوگی تاکہ وہ بھی کریں. یہ ایک دھوکہ ہے، فریب ہے. اس کو جس نے کرنی ہے اس نے کرنی ہے، جس نے نہیں کرنی اس نے نہیں کرنی. تم لاکھ دکھاتے رہو. اللہ نے قرآن اتارا، کیا سارے لوگ آ گئے اس پہ؟ حضرت من شب سے جس نے آنا وہ آئے گا، جس نے نہیں آیا اس نے نہیں آیا. اور جو آئے آنے کے بعد بھی وہ رب کو ماننا ہے، رب کی نہیں مان رہے. قرآن کو مانتے ہیں مگر قرآن کی نہیں مانتے. تو فائدہ قرآن کے ماننے کا جب قرآن کی نہیں مانتے تو نہ اس رب کے ماننے کا فائدہ جو رب کی نہیں مانتے. تو رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کس مقصد کے لیے؟ کہ ہم اپنی راہ چنیں. اور راہ ایک ہی ہے، یا ہم حق کے ساتھ ہیں یا ہم باطل کے ساتھ ہیں. اگر حق کے ساتھ ہیں تو ہم نے کامیاب زندگی گزار لی.
اور اگر حق پر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو گمراہ ہیں. ہر حق پہ اپنے آپ کو سمجھنے والا گناہ ہوتا ہے، حق کے ساتھ ہونے والا حق پر ہوتا ہے. تو جس نے حق کا ساتھ اپنایا وہ کامیاب ہو گیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ نہیں فرمایا کہ علی تو حق پر ہے، آپ نے فرمایا الحق مع علی، علی مع الحق، کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ. ہر گمراہ باطل یہی کہتا ہے میں حق پہ ہوں، اور ہر مومن حق کے ساتھ ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی گروہ، جتنے بھی فرقے جو غیر حق ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا میں حق پہ نہیں ہوں. ہر فرقہ، ہر مذہب، ہر قوم اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن حق پر وہی ہے جو حق کے ساتھ ہے. تو دنیا جو ہے ہمارے لیے آخرت کی کھیتی ہے. ہم نے یہاں کیا بونا ہے، جو ہم نے بونا ہے وہی کاٹ لینا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آم کی گٹھلی اگر کوئی بوئے اور اس میں سے امرود نکل آئے، جو بوئے گا وہ کاٹے گا. یہ قانون قدرت ہے. اسی کو اللہ فطرت کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس پہ غالب ہوں، کہ جو میں نے قانون دنیا کا بنا دیا ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی موڑ نہیں سکتا. تو اب ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ہماری وسعت جو ہے وہ نیکیوں پر ہے، وہ اللہ کے راستے پر ہے، وہ سنت پر ہے، یہ اس کے برعکس ہے. تو کامیابی انسان کی وہ ہے کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول کو راضی کر جائے. دیکھو نیکیاں اعمال دو طرح کے ہیں، ایک راضی اور ایک مرضی. ایک وہ جو میں عمل مرضی سے کروں، اور ایک وہ جو میں عمل راضی ہو کے کروں، رضا سے کروں. یعنی کہ رضا پہ، کس کی رضا پہ؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ. کہ میں اپنے عمل میں یہ دیکھوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیا ہے، یہ نہیں دیکھوں کہ میری مرضی کیا ہے. اس میں جس نے اپنی مرضی چھوڑ دی اور وہ راضی ہو گیا، یعنی کہ رضا پر آ گیا، تو کامیاب ہو گیا. نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. نفس کی جو گمراہی ہے نا، اور وہ گمراہی نفس کی جو نیکی کی شکل لے لے، جو ہدایت کی شکل لے لے، وہ سب سے خطرناک ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی خطا پہ تو توبہ کر لیتا ہے، مگر کسی نیکی سے کیسے کرے گا؟ اپنا نفس کا محاسبہ کرتا رہے.
کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اور جو لوگ نفس کا محاسبہ کرتے ہیں وہ پھر کبھی کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوتے. محاسبہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے اور اسی چیز فرما دی ہے کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا وہ اس محاسبے سے بچ جائے گا جب اس کا محاسبہ ہوگا. تو اگر وہاں کے محاسبے سے بچنا ہے تو یہاں اپنا محاسبہ خود کر لے. جب آدمی کہیں کسی اس میں پیش ہوتا ہے عدالت میں تو دو باتیں ہوتی ہیں نا کہ یا تو خود ہی بھی تو قبول کر لے کہ ایسا بول دے یا پھر تجھ سے قبول کروایا جائے. تو پھر جب قبول کروایا جائے تو بڑی دقت میں آ جاتا ہے. تو اس سے بہتر یہ کہ کوئی ہم سے یہ کہ قبول کر لے تو ہم خود ہی نہ کر لیں, تو ہم اپنا محاسبہ خود کر لیں. لہذا سارا تصوف و ساری طریقت جو ہے نا وہ اس کا ایک بڑا سطور محاسبہ ہے. کہ اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دو کہ آج میں نے پیسہ کتنا کمایا اور آج میں نے نیکی کتنی کمائی. نقصان کہاں پر ہوا؟ کمانے میں ہوا پیسہ یا کمانے میں ہوا نیکی؟ بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دن تیرا گزرے ہوئے دن سے بہتر نہ آئے تو نقصان میں. ہم سمجھتے ہیں فائدے میں لیکن نہیں, نقصان میں. ہمیں اپنا نفع نقصان خود دیکھنا ہے اور اگر ہم یہ نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے غفلت کی زندگی گزاری. اور غفلت کی جو زندگی ہے اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو تم غافل سو تم کافر. کہ جو وقت ہمارا غفلت میں گزر گیا وہ کفر میں گزرا. اور اگر ہر دینی غفلت میں گزرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دینی کفر میں گزرا. کفر حقیقی اور غیر حقیقی, کفر مطلق اور کفر خفی. کفر مطلق یہ ہے کہ ہم انکار کریں اللہ اس کے رسول سے, اور کفر خفی یہ ہے کہ انکار تو نہ کریں مگر اقرار پر بھی نہ آئے. یعنی ان اقرار پر بھی نہ آئے سے مراد یہ ہے کہ ان کے حکم کی تعمیل نہ کریں. ان کے راستے کو نہ اپنائیں. اور وہ اعمال کریں, ان اعمال میں مصروف رہیں اور لگے رہیں جس سے انہوں نے منع کیا ہے. تو یہ غیر اعلانیہ بغاوت ہے. اور کوئی بغاوت اعلانیہ کرے یا غیر اعلانیہ کرے لکھا باغیوں میں جاتا ہے. حضرت ایک بزرگ گزرے
نقشبندیہ سلسلے کے شیخ اخوند، آپ بڑے متقی اور بڑے صاحب حال بزرگ تھے. ایک دن آپ وضو فرما رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے بھی وضو کیا. تو آپ جو وضو فرماتے تھے تو بڑے اہتمام کے ساتھ فرماتے تھے، بڑی دعائیں پڑھتے تھے اور وضو کرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے وضو کرتے تھے، ہاتھ دھوتے تو وضو کر دعائیں پڑھتے، منہ دھوتے تو دعائیں پڑھتے، تو بڑے اہتمام سے اور اطمینان سے وضو کرتے تھے. وہ آدمی آیا، اس نے آگے ہاتھ دھوئے، وہ پیر دھوئے، وضو کیا اور وہ گیا. آپ نے وضو سے فارغ ہو گیا، مسجد کی طرف جا رہے تھے تو وہ نکل رہا تھا. آپ نے اس کو بلایا ذرا، اب وہ گھبرا گیا، انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حضرت آپ نے فرمایا کیا کرنے گیا تھا؟ اس نے کہا حضرت کچھ بھی نہیں. تو پھر کیوں گیا تھا؟ اس نے کہا حضرت میں تو صرف اتنا کہنے گیا تھا کہ میں باغی نہیں ہوں. آپ وہیں غش کھا کے گئے. جب آپ کو ہوش آیا تو مجھے کہاں گیا وہ؟ حضرت کون؟ آپ نے فرمایا کہ جو مجھے عطا سے کہا گیا. تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ باغی نہیں ہونا. جو اللہ اس کے رسول کا باغی ہوا وہ کہیں کا نہیں رہتا، چاہے وہ ظاہر سے ہے چاہے وہ باطن سے ہے. تو یہی غفلت کہلاتی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ نہ کریں. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. ولی کا درجہ پھر تھوڑا سا اپ گریڈ ہے نا وہ. تو آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کی نظر سے، جس کے ارادے سے اس کا بھائی محفوظ ہے. یعنی کہ تمہارے کسی عمل سے تمہارے کسی بھائی کو نقصان نہ ہو، نہ اس کی عزت کا، نہ اس کی جان کا، نہ اس کے مال کا، نہ اس کے اسباب کا. وہ تم سے ایسا بے فکر ہو، ایسا بے فکر ہو کہ تم سے کوئی خطرہ نہ ہو کسی بھی طرح کا. تو سمجھ لو جس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں، جو بے ضرر ہے اس کے لیے، وہ مومن ہے. اس کے مومن ہے امن والا. اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہی کسی انسان کی تذلیل ہے کہ ہماری زبان سے، ہماری کسی بات سے اس کی تذلیل نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں ایک بڑی صفت جو ظاہر ہوئی، جس نے ہر انسان کو ایکسپوز یعنی کہ بنے نہ ہونے سے بچایا، وہ کون سی صفت ہے؟ صفت ہے ستار کی.
اور ستار کی صفت کیا ہے؟ پوشیدہ رکھنا، چھپانا۔ اگر وہ چاہتا تو ہر گناہ کے بدلے جسم میں ایک بدبو پیدا کر دیتا ہے، کس میں ہر آدمی ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ نے کون سا گناہ کیا، لیکن نہیں۔ کیوں؟ یہی بات ہے کہ یہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ یہاں اسی لیے نہیں ہو رہا کہ وہ جزا سزا دنیا میں نہیں آخرت میں دے گا۔ اگر یہاں ایکسپوز ہو جاتا تو بندے خود ہی سزا دے لیتے، پھر آخرت کا کانسیپٹ نہیں رہتا۔ یہی بات ہے کہ وہاں تمہیں 3 جواب ضرور دینے ہوں گے، اور 3 جواب کون سے ہیں؟ ایک جواب یہ ہے کہ میں نے تجھے جو زندگی دی تھی تو نے کہاں گزاری، اور مال و اسباب تم نے کیسا کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور جو تجھے علم دیا گیا تھا اس کو تو نے کیسے استعمال کیا۔ اللہ پوچھے گا، وہ یہاں تم سے ایک ایسے جو پوچھ لے کہ بھائی یہ مال تو نے کہاں سے کمایا ذرا بتا، تو تم پسینے پسینے ہو جاتے ہو۔ جواب نہیں ہوتا ایک آدمی کو آدمی کا دینے کا، تو جب رب پوچھے گا اگر ہم نے زندگی صحیح جگہ گزاری ہوگی کیونکہ زندگی گزارنے کا انہوں نے طریقہ ہمیں بتا دیا کہ میں نے پیدا کیا انسان کو اور جن کو مگر اپنی عبادت کے لیے، تو اگر عبادت میں گزاری ہوگی تو کہو گے بھائی اے اللہ جیسے تو نے پیدا کیا، جیسے تو نے مقصد تھا، میں اسی مقصد کو پورا کر کے آ گیا۔ مال و اسباب کمانے کا جو ذریعہ تمہیں دیا گیا تھا، جو طریقہ بتایا گیا تھا، اگر اسی میں کمایا ہے تو تم کہو گے اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے حکم کے مطابق کمایا۔ علم کہاں خرچ کیا؟ اے رب تیرے دین کی ترویج پہ، تیری محبت میں، تجھے پانے اور پہچاننے کے لیے، تو چھوٹ گیا ہے۔ لیکن یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس نے ایسے ہی کیا ہوگا، میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، میں فریب نہیں دے سکتا، کیونکہ وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم قوموں پر نبیوں کو گواہ لائیں گے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ ابن مسعود قرآن پڑھو، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے کیا پڑھوں، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے اور آپ بہتر پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ آپ نے فرمایا نہیں میں سننا چاہتا ہوں، تو آپ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ سورہ نساء کی جب 41ویں آیت پر آپ آئے نا، اور جب یہ آیت آئی تو آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بس کر، یعنی کہ انبیاء اپنی امت پر گواہ ہوں گے ان کی مخالفت میں اور ان کی محبت میں۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں اپنی امت کے خلاف یا ان کے موافق گواہی دوں گا. اللہ رسول کو گواہ بنائے گا. رسول وہاں پر وہاں کوئی جھوٹ نہیں چلے گا, کوئی فریب نہیں چلے گا. لہذا اگر وہاں سے بچنا ہے تو یہی کرنا ہے جو بھی کچھ کرنا ہے. اور جو کچھ ہم کر چکے ہیں اگر اسی پہ ابھی نادم ہو جائے نا, توبہ کر لیں. تمہیں وہ ایک سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک کا اور غروب ہونے سے طلوع ہونے تک کا ہر روز ٹائم دیتا ہے. یہ ہر روز مہلت دیتا ہے تمہیں. یعنی کہ جو دن تم پہ گزرتا ہے وہ تمہاری مہلت کا ہے, تمہاری زندگی کا نہیں کہ تم اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو. اور اگر نہیں اٹھائے تو پھر خسارے میں رہ گئے. پھر ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. یہ انسان جو خسارے میں ہے اسی لیے ہے کہ یہ مہلت کا فائدہ نہیں اٹھاتا. اسی لیے آگے ہے نا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. تو ہم جس کو زندگی سمجھ رہے ہیں سانس شروع ہونے سے نکلنے تک یہ مہلت ہی مہلت ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی کی طوالت سمجھتا ہے کہ میں طویل زندگی رہوں گا لہذا توبہ کر لوں گا, اور یہ چیز اس کو غفلت میں ڈال کے رکھتی ہے. تو ہمیں اپنا محاسبہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اطاعت کو وسعت دی, اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت کو وسعت دی, یا دنیا کی محبت کو وسعت دی اور دنیا کے اسباب کو بڑھایا یا آخرت کے اسباب کو بڑھایا. اللہ نبی حضرت شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو سفر فرماتے تھے تو غریب سے غریب تر گھر ڈھونڈتے تھے قیام کے لیے. رات کو کہیں رکنا پڑتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ اس بستی میں سب سے غریب گھر کس کا. لوگوں نے پوچھا حضرت اتنے رئیس اور عمرہ جو ہیں وہ آپ کے مریدین ہیں ہر علاقے میں, تو آپ ان کے گھر ٹھہرے تاکہ آپ کو ہر طرح کی سہولت میسر ہو. آپ ایسی جگہ ٹھہر رہے ہیں کہ جہاں کھانے کو بھی نہیں ہوتا جن کے پاس. آپ نے فرمایا کہ اللہ اسی گھر میں ہوتا ہے جس گھر میں اسباب نہیں ہوتے, لہذا میں وہیں ٹھہرتا ہوں. اور پھر آپ اس کے گھر کبھی نہیں ٹھہرتے. کیوں کہ جتنے بھی تحفے تحائف لوگ آپ کو لے کر آتے ہیں وہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو دو باتیں ہوتی ہیں, آپ اس جگہ چھیڑتے ہیں کہ جہاں اللہ کی معیت ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اتنا اسباب دے جاتے ہیں اپنے ٹھہرنے کی برکت کا کہ وہ پھر ان کو ضرورت ہی نہیں رہتی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. ادھر کر لو. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي آدم الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم یا الہ العالمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. یہ جو بھی کچھ قرآن پاک سے پڑھا گیا قرآن شریف پڑھی گئی اس کے پڑھنے میں اس طرح پہ لانے میں رکھنے میں پیسے میں بننے میں جو بھی شکایتیں غلطیاں ہوئی یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب قید و فعل وسیلہ جلیلہ سے معاف فرما. یا الہ العالمین اس کا ثواب ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں اپنی اعلیٰ شان و رحمت کے مطابق عطا فرما. جو اس کا ثواب تو ہمیں عطا کرے ہدیتاً تحفتاً نظرانتاً عقیدتاً سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کی نظر کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آپ کے والدین آپ کے آبا و اجداد اولاد ازواج مطہرات و اہل بیت خصوصاً مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ بھی فاطمہ زہرا امام حسین بات تن شہیدان کربلا تمام آل رسول کو اولاد علی تمام بنی فاطمہ کی نظر کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین جس کا ثواب چاروں خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ صحابہ کرام اصحاب صفات تمام صحابہ کرام شہداء اسلام تابعین تبع تابعین کل اولیاء اللہ کل بزرگان دین کی نظر کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین سب کی وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب بالخصوص سیدی و مرشدی و مولائی طب ربانی محبوب سبحانی میر میرا محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے آل اولاد واجباج و تمام سلاسی تمام خاندان علیہ قادریہ سلسلہ علیہ سہروردیہ چشتیہ قلندریہ نقشبندیہ ولولائیہ جہانگیریہ مداریہ شتاریہ اویسیہ فردوسیہ تمام بزرگوں کی رفائیہ شاذلیہ تمام خاندان کی نظر کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس کا ثواب کل مومن مومنات مسلم مسلمات صالح صالحات کی نظر کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اس کام میں خیر و برکت عطا فرما. یا الہ العالمین اس کام کے کرنے والوں کو خیر و برکت اور عافیت عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما.
ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو تنگی رزق کا تندرستی کا شکار ہیں انہیں کشادگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بچیاں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ نرینہ صالحہ اور فرما بردار عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین جو ہم سے پہلے مومن مومنات مسلم مسلمات صالح صالحات اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی بھی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برکت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہیں بیٹھ گئے ہیں۔ میں اپنے تمام مریدین کو اور تمام شاگردوں کو یہ کہوں گا کہ جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ ایک دوسرے پہ ہاتھ رکھ لیں اور سب اپنے دادا میاں سے بیت برکت لے لیں۔ آ جائیں سب لوگ جہاں جو ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھ لیں۔ یہ حضور بیعت کروا رہے ہیں، جہاں بیٹھے میں اٹھے نہیں وہیں رکھ لیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ رکھ لیں، وہیں بیٹھے بیٹھ جاؤ سب بیٹھ جاؤ اور سب ایک دوسرے پہ ہاتھ رکھ لیں۔ جو بھی حضور کلمات پڑھوائیں گے آپ نے وہ کلمات پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے آپ کو خاندان عالیہ قادریہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ چشتیہ قلندریہ نقشبندیہ ولولائیہ جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا، آپ نے قبول کیا۔